روزنامہ خبریں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں قاسم سید۔ اس وقت ہم کتابوں کے تاج محل ایشیا کی عظیم ترین لائبریری رامپور رضا لائبریری میں موجود ہیں، اور رامپور رضا لائبریری کی موجودہ سرگرمیوں اور اس دیگر حوالوں سے موجودہ لائبریرین ڈاکٹر ابو سعد اصلاحی صاحب سے گفتگو کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ابو سعد اصلاحی صاحب، روزنامہ خبریں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ قاسم صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ظاہر ہے کہ رضا لائبریری کا ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا میں ایک ممتاز مقام ہے، اور اپنی تہذیبی اور علمی سرگرمی کی وجہ سے بھی رضا لائبریری ایک امتیازی حیثیت رکھتی ہے۔ موجودہ وقت میں لائبریری کی سرگرمیاں کیا ہیں؟ اس سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ رضا لائبریری کو کن بنیادوں پر دیگر لائبریری کے مقابلے میں امتیازی حیثیت حاصل ہے؟ قاسم صاحب، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے گفتگو کا موقع دیا۔ رامپور رضا لائبریری نہ صرف ہندوستان بلکہ عالمی پیمانے پہ شہرت رکھتی ہے اپنے ذخیرے کی وجہ سے، کلیکشن کی وجہ سے، اپنے مخطوطات کی وجہ سے، پانڈولپیوں کی یا مینuscript کی وجہ سے۔ وہ اس لیے ممتاز ہے دوسری لائبریریوں سے کہ یہاں پر 1500 سال کا سرمایہ موجود ہے، جو آج کی ماڈرن لائبریری میں اگر اسٹیبلش آپ کریں گے تو وہ چیزیں آپ نہیں لائیں گے جو یہاں پر ایک زمانے سے کسی نہ کسی صورت میں ہمارے بزرگوں نے اس سرمایہ کو اکٹھا کیا اور محفوظ کیا۔ رضا لائبریری کی اگر مختصر تاریخ کا میں ذکر کروں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس اسٹیٹ کو اسٹیبلش کیا ہے نواب فیض اللہ خان نے 1774 میں، اور ان کے پاس کچھ کتابیں رہی ہوں گی جس کی بنیاد پہ انہوں نے کتاب خانے کی بنیاد ڈالی، تو اسٹیٹ کے اسٹیبلش کے ساتھ ساتھ ہی رضا لائبریری کی بنیاد بھی پڑ گئی تھی۔ اس کے بعد جتنے بھی نوابین آئے انہوں نے کچھ نہ کچھ اس میں اضافہ کیا۔ ریمارکیبل کچھ اضافہ اور اس لائبریری کی جو امپارٹنس سامنے نظر آتی ہے وہ نواب محمد سعید خان کا جو پیریڈ ہے تقریباً 1840-48 کے درمیان کا۔ چونکہ میرے پاس ہسٹری کا یہاں پر وہ نہیں ہے دفتر کی میں وہ کروں، تو اس زمانے میں کتابوں کو ایک نئی شکل دی گئی اور کہا گیا کہ نواب سعید محمد خان جو تھے انہوں نے نئی الماریاں منگوائیں اور کتابوں کے لیے بائنڈر منگوائے اور خطاط منگوائے کشمیر سے اور لکھنؤ سے، اور یہاں پر مہر انہوں نے پہلی مہر جو اس رضا لائبریری کی کتابوں پہ لگی ہوئی ہے نواب محمد سعید خان کے زمانے میں مہر بنی تھی۔ اس کے بعد کا زمانہ اگر آپ دیکھیں گے تو 1857 کا پیریڈ ہے جب کہ میوٹنی ہوئی غدر کا یا پہلی جنگ عظیم کہہ لیجئے اپنے نظریے سے۔ اس میں اس وقت کا جو زمانہ ہے وہ نواب یوسف علی خان کا پیریڈ ہے۔ نواب یوسف علی خان نے اس حالات کو دیکھتے ہوئے جو بھی معاملہ رہا ہے اس ٹائم میں انہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا، اور انعام کے طور پہ یہ ریاست باقی رہی، انگریزوں نے ان کو سپورٹ کیا اور یہ کتب خانہ باقی رہا۔ یہ بہت امپارٹنٹ چیز ہے۔ اگر ریاست ختم ہو گئی ہوتی تو غالباً یہ آج جو ہم کلیکشن دیکھ رہے ہیں یہ بھی موجود نہ ہوتا۔ تو یہ نوادرات جو ہے موجود ہیں، اس کے کلیکشن میں کس کا رول سب سے زیادہ رہا ہے؟ میں بتا رہا ہوں، چھوٹی موٹی ہسٹری پہ آپ آئیں گے، اسی ذخیرے میں کہہ رہا ہوں 1857 کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو افراتفری کا ماحول ہے ہندوستان میں۔ مغل حکومت بالکل ختم ہو گئی اور اودھ کی حکومت ختم ہو گئی۔ یہ لوگ مسلمانوں کا جو اسٹیٹ جو رہا ہے ان لوگوں کے پاس اسلامی علوم کی کافی کتابیں رہی ہیں جو ضائع ہو گئی، ختم ہو گئی، اسکیٹرڈ ہو گئی۔ اس کو نوابین نے یا اور کچھ مسلمانوں نے جو صاحب حیثیت لوگ رہے ہیں اور شوقین لوگ رہے ہیں، مان لیجیے خدا بخش لائبریری، وہ نواب کی لائبریری تو ہے نہیں، وہ ایک وکیل تھے خدا بخش صاحب، انہوں نے بھی اس کو بڑے شوق سے اور بڑی محنت سے اس کو اسٹیبلش کیا۔ تو یہاں پر بھی 1857 کے بعد جو چیزیں منتشر ہو گئی تھی نوابوں نے بڑی محنت سے اس کو اکٹھا کیا۔ خاص طور سے اس کے بعد کا جو پیریڈ آتا ہے وہ نواب کلبی علی خان کا زمانہ ہے۔ نواب کلبی علی خان کو کہا جاتا ہے کہ ان کا بہت ہی گولڈن پیریڈ ہے رامپور اسٹیٹ کے تعلق سے، اور انہی کے زمانے میں غالب ان کے اس میں آئے تھے، حالانکہ غالب جو تھے وہ نواب یوسف علی خان جو ہیں وہ غالب کے شاگرد بھی تھے، اور ان کی
غزوہ اصلاح بھی کرتے تھے، اس زمانے میں بھی غالب یہاں پر آئے، اور پھر قلب علی خان کے پیریڈ میں بھی یہاں پر آئے۔ مکاتب غالب میں مولانا ارشد صاحب نے بہت تفصیل سے اس سب باتوں کو لکھا ہے۔ تو قلب علی خان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے متعین کیے کچھ لوگوں کو جو دور دراز سے جاتے تھے، کتابوں کو تلاش کرتے تھے اور لے کے آتے تھے۔ قلب علی خان کی جگہ جگہ یہ تحریریں ملتی ہیں کہ آج یہ کتاب دیکھ کے مجھے بے حد خوشی محسوس ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ کتابوں کا ان کو شوق بھی تھا اور کتابوں کی ویلیو، اہمیت کا بھی ان کو اندازہ تھا۔ تو یہ قلب علی خان کا ایک جو زبردست کام یہ ہے کہ ان کے زمانے میں فہرست سازی شروع ہوئی، اور قلب علی خان کا جو دور ہے اس دور میں نہ صرف اسٹیٹ کو بلکہ کتب خانے کو بھی کافی وہ ہوا، عروج ہوا اور ڈیولپمنٹ اس کو ملا۔ اس کے بعد کا زمانہ ہم دیکھتے ہیں، نواب قلب علی خان کے بعد ان کے بیٹے تھے مشتاق علی خان۔ ان کے زمانے میں حالانکہ وہ 2 ہی سال رہے رولر رہے، لیکن ان کے زمانے میں جو ITI یہاں پر اس وقت موجودہ ہے، اس کے بغل میں ایک بلڈنگ ہے، اس بلڈنگ کو انہوں نے کتاب خانے کے لیے بنیاد ڈالی تھی، اور آج بھی اس کے آثار وہاں پر ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے مشتاق علی خان کے بعد ان کے بیٹے نواب حامد علی خان جب تخت نشین ہوئے، ان کا پیریڈ تقریباً 1889 سے لے کے 1930 تک، تو انہوں نے اس بلڈنگ کو جو نواب مشتاق علی خان نے بنوائی تھی اس کا اناگریشن کیا، اور کتابوں کو اپنے توشہ خانہ سے، توشہ خانہ ایک چھوٹا سا کوئی کمرہ رہا ہوگا، وہاں سے منتقل کیا بحیثیت لائبریری کے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ نواب حامد علی خان نے ہی عوام کے لیے پہلی بار اس لائبریری کو کھولا تھا۔ تو حالانکہ کافی ساری چیزیں ان کے دور میں لکھی گئی ہیں۔ اب آپ آئیں گے نواب رضا علی خان کے زمانے میں، تو انہی کے نام سے یہ لائبریری ہے۔ نواب رضا علی خان کے زمانے میں جب آپ آئیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ بھئی وہ انہوں نے باقاعدہ، بلکہ وہ میوزک سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے میوزک کے اوپر کتابیں بھی لکھی ہیں۔ اور 1947 میں جب آزادی ہوئی تو انہوں نے اسٹیٹ کو، سینٹرل گورنمنٹ کو دے دیا، تو لائبریری کو بھی انہوں نے اسٹیٹ گورنمنٹ کو دے دیا تھا، لیکن ایک ٹرسٹ بنا دیا اس کے بعد۔ وہ ٹرسٹ کام کرتا رہا اور لائبریری ٹرسٹ کے اندر ہی چلتی رہی، یہاں تک کہ 1975 میں سینٹرل گورنمنٹ نے اس کو لے لیا، پارلیمنٹ میں ایکٹ پاس کر کے اس کو نیشنل امپارٹنس ڈکلیئر کر دیا۔ تو یہ تو مختصر تعریف ہے، لیکن کتابوں کے تعلق سے اگر آپ دیکھیں گے تو یقینی طور پہ رضا لائبریری میں جو ذخیرہ ہے وہ بہت ہی امپارٹنس ہے، اس اعتبار سے کہ ہماری 1500 سال کی تہذیب، کلچر ہمارا، جو خاص طور سے میڈیول انڈین ہسٹری اور جو مسلمانوں کے جو کارنامے ہیں کتابوں کی شکل میں، وہ سب ساری چیزیں یہاں موجود ہیں۔ یہاں پر لوگ دور دراز سے آتے ہیں ریسرچ کرنے کے لیے، یورپ سے بھی اور سینٹرل ایشیا سے بھی، گلف سے بھی، اور دور دراز اس بات جو یہاں پر کلیکشن ہے۔ ہندوستان میں اردو، عربی، فارسی کے جو یونیورسٹیوں میں ڈپارٹمنٹس ہیں اس کے بچے، کیونکہ یہاں عربی، فارسی اور اردو کا بڑا ذخیرہ ہے یہاں پر، حالانکہ یہاں سنسکرت بھی ہے، یہاں پر پام لیوز کا بھی کچھ ذخیرہ ہے، لیکن یہاں پر مغل جو پینٹنگز ہے وہ بہت بڑی تعداد میں ہے۔ مغل پینٹنگ کے بارے میں ہمارے مولانا ارشد صاحب نے بھی کہیں لکھا ہے کہ کوئی بھی شخص جو مغل پینٹنگ پہ کام کرتا ہے، اگر رضا لائبریری میں آ کے یہاں کی پینٹنگوں کو کنسلٹ نہیں کرے گا تو یہ سمجھیے کہ اس کی ریسرچ ادھوری رہ جائے گی، اتنا بڑا ذخیرہ یہاں پر ہے۔ 150 سے زیادہ یہاں پر السٹریٹڈ مینuscripts ہیں اور بہت ہی قیمتی یہاں پر نسخے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگر آپ مخطوطات کی شکل میں دیکھنا چاہیں گے تو یہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منسوب ایک قرآن مجید ہے۔ منسوب کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ہینڈ رائٹنگ، کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے ہاتھ سے لکھا ہوا یہ قرآن مجید ہے، ایسا بتایا جاتا ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، بہت عزت و شرف کی بات ہے کہ ابو سعد اصلاحی صاحب نے ہمارے ناظرین کے لیے اس قرآن مجید کو چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی کرم اللہ وجہ کے دست مبارک سے لکھا ہوا قرآن شریف جو ہے وہ اس کو دکھانے کے لیے کہا ہے، اور ناظرین کو انشاءاللہ وہ قرآن جو ہے ضرور دکھائیں گے۔ ابھی ابھی دکھا دیں۔ جی، تو یہ ہے وہ قرآن مجید دستی لکھا ہوا، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اور مستند بھی ہے کہ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے دست مبارک سے لکھا ہوا ہے۔ دیکھیے وہ آنکھیں کتنی مبارک ہیں
جو اس قرآن شریف کے اس نسخے کی زیارت کر رہی ہیں، تو آپ بتائیں ابو سعد صاحب اس کے بارے میں۔ جی، یہ قرآن مجید ہے جہاں یہاں پر یہ بات یہاں پر لکھی ہوئی ہے، جو آپ رائٹنگ میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے بخط امام ہمام امیر المومنین علی المرتضیٰ ابو الائمہ الطاہرین۔ یہ قرآن مجید جو ہے اس کے ذریعے سے میں آپ خود بھی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بخط حضرت علی اس میں لکھا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ جو چیز ہے ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو بائنڈنگ کا حصہ پارٹ ہے یا یہ پیپر پہ لکھا ہوا ہے، لیکن یہ قرآن مجید جو ہے حضرت علی سے جو منسوب ہے، یہ ٹوٹل کا ٹوٹل کمپلیٹ جو ہے وہ پارچمنٹ پہ یعنی چمڑے پہ لکھا ہوا ہے۔ یہ لیٹر پیریڈ کا ہے، بائنڈنگ کا پرپس سے یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے جو یہ نسخہ ہے، اور یہ خط کوفی ہے۔ اس میں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اعراب بھی نہیں ہے، اور اس کو حافظ قرآن بھی بہت آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، یا ہم اور آپ اس کے جو اسٹائلس ہیں اس کو پریکٹس کر کے، فار ایگزامپل دیکھیے اوپر جیسے ایک رکو تو اس کا مسنگ ہے، وہاں پر لکھا ہوا ہے ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو آپ اس کی پریکٹس پڑھ۔ بہرحال امپارٹنس یہ ہے کہ پہلی صدی ہجری اور چھٹی صدی عیسوی کا ایک آئٹم رامپور رضا لائبریری میں موجود ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، جیسے میں نے بتایا کہ گولڈن دور کہا جاتا ہے کلب علی خان کا، بتایا جاتا ہے کلب علی خان حج کرنے گئے تھے، 100 سے زیادہ علماء کو اپنے ساتھ لے کے گئے تھے حج کرنے کے لیے، تو وہاں پر کسی شیخ نے ان کو یہ گفٹ کیا تھا۔ بہت زمانے تک یہ امام باڑے میں رکھا رہا۔ نواب جو جب آتا تھا محرم کا ٹائم تو اس کو پبلک کے لیے دکھایا جاتا تھا، لیکن بعد میں کسی زمانے میں پھر یہ رضا لائبریری کا زینت بنا۔ تو یہ قرآن مجید تقریباً 500 پیج پہ ہے، اور کچھ پیجز اس کے مسنگ ہیں، لیکن ہمارے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات، یہاں پر میں ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گا قرآن مجید کے تعلق سے جب بات نکلی ہے، ہمارے ہاں 500 سے زیادہ کلمی قرآن مجید کے نسخے ہیں، اس وجہ سے کہ آپ ظاہر بات خود مسلم ہے کہ قرآن کی کیا اہمیت ہے اسلام میں اور مسلمانوں کے نزدیک، تو ہر دور میں قرآن مجید لکھے جاتے رہیں گے۔ تقریباً ہمارے ہاں جو نسخے 500 سے زیادہ ہیں، اس میں ہر دور کی آپ کو نمائندگی مل جائے گی۔ تو اس طرح سے یہ قرآن مجید جو ہے یہ خط کوفی میں جو یہاں پر رکھا ہوا ہے، اسی طرح سے ہمارے پاس ایک قرآن مجید ہے جو امام جعفر صادق 8ویں صدی کا قرآن مجید ہے، 8ویں صدی کا امام جعفر صادق کے ہاتھوں کا لکھا ہوا، اور وہ کاغذ پہ لکھا ہوا ہے۔ یہ بڑی امپارٹنٹ بات ہے کہ 8ویں صدی میں کاغذ پہ لکھا ہوا کوئی آئٹم رضا لائبریری میں موجود ہے، یہ ہمارے لیے کس قدر خوشی اور مسرت کی بات ہے۔ اسی طرح سے 9ویں سینچری ہم نے بتایا، 6ٹھی صدی کا حضرت علی سے منسوب، 7ویں صدی کا ابو جعفر صادق سے منسوب، اور 8ویں صدی کا ایک قرآن مجید ہے جو امام موسیٰ رضا سے منسوب ہے۔ اسی طرح سے 10ویں صدی سے قرآن مجید ایک ہے جو ابن مقلہ سے ہے۔ ابن مقلہ وہ پرسنالٹی ہے جو خط نسخ کا جس نے ایجاد کیا تھا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پرائم منسٹر تھا عباسی عہد میں۔ بادشاہ کسی بات پہ ناراض ہو گیا تو اس نے دایاں ہاتھ کاٹ لیا تھا، اور بعد میں اس کو اتنا شوق لکھنے کا تھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے ویسے ہی پریکٹس کی۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صرف 2 قرآن مجید اس نے تیار کیے تھے زندگی میں، ایک تو گم ہو گیا، ایک رامپور رضا لائبریری میں یہاں موجود ہے۔ تو یہ بہت بڑے اعزاز کی بات، یہی وہ سب باتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ رامپور رضا لائبریری دنیا میں فیمس ہے۔ تو یہ کچھ ذخیرے ہمارے پاس ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی لائبریری میں قرآن مجید کے 500 دستی نسخے نہیں ہوں گے جو حاصل کیے۔ یقیناً، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 10ویں صدی کا قرآن مجید ابن مقلہ سے ہے، اسی طرح سے 13ویں صدی کا ایک قرآن مجید ہے جو یاقوت مستعصمی کی رائٹنگ، یا تو یاقوت مستعصمی خط ثلث میں بہت بڑا نام ہے اس کا، اور وہ آخر عباسی دور کا جو بادشاہ رہا ہے اس کے پیریڈ میں وہ شخص یاقوت مستعصمی رہا ہے، اور لاکھوں ڈالر میں اس کے قرآن مجید آج کے زمانے میں، مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ میں یہ کتنے صفحات کا ہے؟ یہ 500 صفحے ہیں تقریباً، 500 صفحات ہیں، اور تمام صفحات اسی طرح سے ہیں۔ کہیں فیڈ ہو گئے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ کس حالت میں یہاں پر پہنچا ہے، کیسے رہا ہے، اور کاغذات ایک دوسرے سے چپکے رہے بھی ہوں گے، اس لیے آپ ایک سائڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اس کی روشنائی جو ہے وہ پھیکی پڑ گئی ہے، کچھ جگہ بہت ہی اچھی ہے۔ تو یہ بہت بڑے اعزاز کی بات یہی ہے کہ بھائی وہ چیز جو کہ یقینی طور پہ عربوں کی چیز رہی ہے یا عرب بادشاہوں کے پاس رہی ہے، وہ آج کسی نہ کسی
طریقے سے رضا لائبریری میں آپ موجود ہے اور یہ یہاں پر پہنچی ہے، تو اس طرح سے کتابیں کہاں سے کہاں ٹریول کرتے ہوئے پہنچ جاتی ہیں اور کس کی زینت بنتی ہیں، جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیے میں بھی اپنے آپ کو بہت باسعادت سمجھ رہا ہوں کہ اس نسخے کی زیارت میں نے کی ہے، اور وہ ناظرین جو اس کی زیارت کریں یقیناً وہ بھی خوش نصیب ہیں۔ تو اسی طرح سے ہمارے پاس قرآن مجید کے نسخوں کے علاوہ ظاہر سی بات ہے کہ مختلف جو سبجیکٹ ہیں اس میں بھی چیزیں ہیں، اور یہاں پر قرآن مجید کی تفاسیر بہت امپارٹنٹ ہے۔ ایک تفسیر یہاں پر سفیان ثوری کی تفسیر سفیان ثوری ہے، جس کو مولانا عرشی صاحب نے ایڈٹ کر کے سینکڑوں پیج میں وہ کتاب کی ہے، اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ سفیان ثوری تبع تابعین میں آتے ہیں، اور ان کی تفسیر کا مل جانا یہاں پر ڈسکور کیا مولانا عرشی صاحب نے، اور پھر اس کو دنیا میں اس کا بڑا نام ہوا، اس کا بھی نسخہ یہیں پر ہے۔ اور اگر دیکھیں تو عربی میں بے شمار چیزیں ہیں ایسی جس میں بادشاہوں کے مہرے بھی ہیں اور مصنف کے، دیکھیے کوئی بھی مینوسکرپٹ ہوتا ہے جو وہ مختلف وجوہات سے اہم ہوتے ہیں اور بہت پہلو اس کے ہوتے ہیں۔ جیسے ایک پہلو ہوتا ہے، جیسے میں نے بتایا کہ قدیم ہونا، پرانا ہونا ہے، اپنے آپ میں کوئی چیز جتنی پرانی ہوگی وہ اپنی امپارٹنس ہوگی۔ اس کے علاوہ بہت پہلو ہوتے ہیں، فار ایگزامپل کسی بادشاہ کی اس میں مہر اگر پائی جاتی ہے وہ بہت امپارٹنٹ ہے، آتھر کی اپنی ہاتھ کی لکھی ہوئی کاپی ہے وہ ہے، یا آتھر کے زمانے کی وہ لکھی ہوئی کاپی ہے تو وہ بہت امپارٹنٹ ہوگی، یا کوئی بہت نفس مضمون کے علاوہ کوئی ایکسٹرا انفارمیشن اس سے مل سکتی ہے، اس وجہ سے بھی وہ امپارٹنس ہو سکتی ہے۔ تو یہ کئی پہلو ہوتے ہیں، ایک چیز کسی کے لیے اہم ہو سکتی ہے، کسی دوسرے کے لیے شاید وہ اہم نہ ہو، لیکن جس کے لیے اگر وہ اہم نہیں ہوگی تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ غیر اہم چیز ہے۔ کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو نوادرات کے حوالے سے جتنی معلومات فراہم کی ہیں وہ یقیناً آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ نوادرات جن کی کوئی قیمت مقرر نہیں کی جا سکتی لیکن پھر بھی ان نوادرات کو لوگ خریدتے ہیں، کروڑوں روپے کی ایک جو ہے وہ ہوتا ہے، تو مختلف لائبریریوں سے اس طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں کہ وہاں سے فلانا نسخہ چوری ہو گیا یا وہاں سے غائب ہو گیا۔ تو رضا لائبریری کے منتظمین نے اور ذمہ داروں نے اس طرح کے کسی بھی کام سے بچنے کے لیے کوئی میکینزم قائم کیا ہے کہ ان نوادرات کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے؟ قاسم صاحب الحمدللہ رضا لائبریری پہ اب تک کوئی اس طرح کا الزام نہیں ہے کہ یہاں سے چیزیں چوری ہوئی ہیں یا چوری کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ایسا کسی طریقے کا کوئی واقعہ ایسا نہیں ہوا ہے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ قرآن مجید جیسا کہ آپ نے یہاں پر دیکھا بھی ہے پرائز لیس ہے، اسی طرح سے ہر مینوسکرپٹ ہمارے یہاں پرائز لیس ہے، بہت ہی سیکور طریقے سے اس چیز کی حفاظت یہاں کی جاتی ہے۔ پھر آپ نے جب لائبریری میں انٹر کیا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں سی آئی ایس ایف کا پوری ایک بٹالین یا کمپنی تقریباً 27-28 لوگ یہاں پر متعین ہیں، اور ایک گورنمنٹ آف انڈیا 1 کروڑ سے زیادہ ان کے اوپر خرچ کرتی ہے، تو ان کی سیکورٹی کا کوئی امپارٹنس ہے۔ ایسے اگر اس لائبریری میں اور اس کے ذخیرے کی امپارٹنس نہ ہوتی تو اتنی بڑی فورس یہاں پر متعین بھی نہ ہوتی۔ تو یہ تھے ہمارے ڈاکٹر ابو سعد اصلاحی صاحب جنہوں نے رضا لائبریری کی تاریخ اور اس کے نوادرات کے حوالے سے بہت تفصیل کے ساتھ بتایا، اور ظاہر ہے کہ جو باتیں ان کے دائرۂ اختیار میں نہیں ہیں ان کے بارے میں ان سوالوں کا جواب نہ دینا وہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور ہم بھی یہ امید کریں گے کہ رضا لائبریری جس طرح سے اپنی رمق دمق اپنی شان و شوکت قائم رکھتے ہوئے ہے اور ابو سعد اصلاحی صاحب اپنی ذمہ داری کو جس طرح سے ادا کر رہے ہیں، امید یہی ہے کہ رضا لائبریری اسی کے ساتھ رواں داوا رہے گی، اور اس کا علمی سفر جو ڈائریکٹر کی عدم موجودگی کی وجہ سے رکا ہوا سا لگتا ہے، وہ ایک بار پھر اس چشمہ صافی سے ہر علم کی پیاس رکھنے والا سیراب ہوا۔ ڈاکٹر ابو سعد اصلاحی صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، اور امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ اپنی رائے سے آگاہ کریں اور روزنامہ خبریں کے فیس بک پیج کو لائک کریے، اس کو فالو کریں اور چینل کو سبسکرائب کریے۔ آپ کا اس پروگرام میں جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔